العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه عليهم ومطلع عليهم إلى غير ذلك من الربوبية سبحانه وتعالى. بحث عقیدہ کے درس میں یہ جاری ہے کہ تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اس کے لیے فوقیت ہے، اور وہ اللہ تعالی مخلوقات کے ساتھ ہے، ان سے قریب ہے، اور دونوں ہی صفات میں اللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں یکجا کیا ہے، سورہ حدید کی آیت کریمہ، کہ جس میں وہ معکم، اور اس سے پہلے ثم استوى علی العرش، دونوں ہی باتوں کا ذکر ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہی بات بتاتے ہوئے ایک اہم بات یہ کہی، اور آیت کی تفسیر صحیح اور درست کرتے ہوئے یہ ہے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات کے ساتھ مختلط ہے، یہ وہ معنی ہے جس کو لغت بھی واجب نہیں کرتا. اسی اہم ترین مبحث کو اور مؤکد مدلل کرنے کے لیے اور اللہ جل وعلا کے تئیں معیت کا غلط معنی لینے والے تمامی فرق کی تردید کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ معنی اللہ تعالی کا مخلوقات کے ساتھ مختلف ہونا
اور تمام جگہوں میں اور تمام مخلوقات کے ساتھ حلول کرنا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی عظیم کتاب میں یوں فرمایا، میں نے ابھی عبارت پوری پڑھی اور میں عبارت پڑھ پڑھ کے آپ کو اس کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ اور یہ یعنی کہ اللہ تعالی کی صفت معیت کا معنی اختلاط و حلول کا لینا یہ سلف امت رحمہم اللہ کے اجماع کے بھی خلاف ہے، اس فطرت کے خلاف ہے جس فطرت پر اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اپنی بات کو مزید مدلل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک صحیح تمثیل پیش کی، ایک درست قیاس پیش کیا جس کو قیاس اولا کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علو ہے اور اللہ تعالی اپنے علو اور اپنی فوقیت کے ساتھ تمام مخلوقات کے قریب بھی ہے اور اس کی یہ صفت ہے کہ وہ مخلوقات کے ساتھ ہے۔ یہ بات سمجھنے والے سمجھیں، جاننے والے جانیں کہ اللہ تعالی کی جس کی شان بلند و بالا ہے اور اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق چاند ہے، اور چاند یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو بلندی وضع کیا ہے، چاند بلندی میں وضع کیا گیا ہے، اور یہ چاند بدر کامل کی صورت میں مسافر اور غیر مسافر کے ساتھ رہتا ہے۔ ساری مخلوقات کو چاند کی معیت ہوتی ہے۔ سفر کرنے والا اپنے کہیں بھی موجود ہو سفر میں بھی اس کو دیکھتا ہے، اس کی روشنی اس پہ بھی پڑتی ہے، اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ بھی چاند کے ساتھ ہوتے ہیں، چاند ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مسافر یا غیر مسافر دنیا میں کہیں بھی ہو، معلوم ہے کہ چاند ہزاروں پر
لیکن اس کے باوجود یہ کہنا مثلا مسافر کا کہ ما زلنا نسیر باللیل والقمر معنا صحیح، کہ رات بھر ہم چلتے رہے، چاند ہمارے ساتھ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوقات کا وہ نگراں اور رقیب ہے، ان پر حاکم، مسیطر، قابو و کنٹرول رکھنے والا، اور ان کے احوال سے مطلع، ان سے آگہی اور خبر رکھنے والا، اور اس کے علاوہ جو بھی ربوبیت کے معانی ہیں وہ سب اللہ تعالی کو معاذ اللہ شبہ نہیں کہ اسے حاصل ہے. لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اور نہ نفی و انکار کی حاجت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر مستوی اور بلند ہو اور ساتھ ہی ساتھ مخلوقات کے ساتھ اس کی معیت بھی ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس اہم ترین مسئلے کو مکرر مختلف پیرائے، مختلف اسلوب، مختلف دلائل کے ذریعہ مدلل کر رہے ہیں. چنانچہ یہاں اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علو اللہ کی دلیل فطری دلیل، اور اس کی جو صفت علو ہے اس کے دلائل 4 ہیں. کتاب اللہ کی دلیل، وہ تمام یہ آیات جو اللہ تعالی کے عرش پر استوا اور اس کی مخلوقات پر فوقیت کی ہیں اور جن کو ہم پچھلے دروس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر آئے ہیں. دوسری دلیل سنت متواترہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح متواتر احادیث کہ جن کا مستفاد یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے. ان دلائل کا بھی تذکرہ پچھلے اسباق میں مفصل ہو چکا ہے. تیسری دلیل اجماع امت ہے کہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، ائمہ مرضیین، فقہائے محدثین اور ہر دور کے اہل سنت والجماعت کے بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علو ثابت ہے. چوتھی دلیل دلیل فطرہ ہے. اسی لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اہل بدعات فرق کلامیہ میں کے تمام فرقوں کا اللہ جل وعلا کی شان میں حلول کا اعتقاد اور مخلوقات کے ساتھ اختلاط کا اعتقاد، اور ان کا یہ قول کہ ان اللہ فی کل مکان یا ان اللہ حال فی کل شیء، کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز میں حلول کیے ہے، والی بات خلاف فطرت ہے اور خلاف اجماع امت بھی ہے.
اور خلاف فطرت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ یہ جانتا ہے، بوجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات سے جدا ان کے اوپر ہے۔ اسی لیے جب ایک انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے دل کی توجہ بلندی اور علو کی طرف ہوتی ہے، حتیٰ کہ بے دین بھی ہو تو بھی اس کا رخ آسمان کی جانب ہی ہوتا ہے اور اس کے دل کی توجہ علو کی طرف کھنچتی ہے۔ جیسا کہ ابن فغلان نامی ایک امام نے، جنہوں نے بلاد ترک کا سفر کیا تھا، اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک قوم جس کو وہ دعوت اسلام پیش کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، نہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے، لیکن یہ بات دیکھا، محسوس کیا جانا کہ پریشانی کے عالم میں وہ جو بھی بولتے تھے اور ان کے اشاروں سے یہ بات، ان کے طور طریقوں سے یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں علو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بلکہ چاند جو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت اور اس کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی مخلوق ہے جس کو آسمان میں وضع کیا گیا، وہ بلندی پر ہونے کے باوجود مسافر اور غیر مسافر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہیں پر بھی ہوں۔ تو کیا چاند زمین میں حلول کیے ہوئے ہے؟ کیا چاند زمین میں مخلوقات کے ساتھ مختلف موجود ہے کہ ان سے وہ ملا ہوا ہے؟ چاند خود زمین پر ہر جگہ پر موجود ہے اور حال ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ چاند وہ بلندی ہی پر ہوتا ہے لیکن طویل فاصلہ وہ مسافت کے باوجود وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی عام اقتران و مصاحبت اور ملازمت کی حیثیت سے وہ سب کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، تو اللہ تعالی جو بہت ہی عظیم، اس کی عظمت و کبریائی کا کیا پوچھنا، یقیناً وہ عرش پر مستوی ہے، تمام مخلوقات سے بلند ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آیت کی عبارت پر اگر آپ توجہ دیں تو یوں فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اپنے مخلوقات پر نگراں ہے اور ان پر محیمن ہے، یعنی ان پر قابو و قدرت اور کنٹرول رکھنے والا ہے، ان سے مطلع و آگاہ ہے، اور جو بھی ربوبیت کے معانی ہیں سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یعنی ربوبیت کے معانی کا مطلب یہی ہے کہ رب کا نام جن جن صفات رب کو مقتضی ہے وہ سب اسے حاصل ہیں، اور اس کی
اسی عظمت کے پیش نظر یہ بات حقیقی ہے کہ اللہ تعالی بلند ہے اور سارے مخلوقات کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالی کے علو اور اس کی فوقیت نیز اس کی معیت اور اس کے قرب کے درمیان کوئی تناقض و تضاد و منافات ہرگز نہیں ہے۔ اس کا علی بلند ہونا بھی حقیقی ہے اور اس کی معیت بھی حقیقی ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آگے چل کے اسی بات کو مزید فرمایا ہے۔ میں درس کے خلاصے کو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی شرح کی روشنی میں مختصراً پھر سے مکرر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ حلول اور اللہ کے ہر جگہ ہونے والی بات یہ خلاف فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق سے جدا اور بلند ہے، اور فطرتاً ہر انسان کی توجہ خاص کر مصائب کی گھڑیوں میں جب وہ اپنے کسی بھی عقیدے کا حامل ہو دعا کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب کی توجہ، اس کی ساری توجہ بلندی کی طرف ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ حنادق مشرکین وثن پرست یہ بھی اپنے مصائب کی گھڑیوں میں اوپر والا کا لفظ بولتے ہوئے اسی کا سہارا طلب کرتے ہیں، اسی کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ مثلا یوں کہتے ہیں کسی مسئلے میں اوپر والا جانے، لہذا اختلاط کا دعویٰ یہ شریعت کے تو مخالف ہے ہی، عقل و فطرت کے بھی مخالف ہے۔ پھر چاند والی جو مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمائی بیان کی ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے اور وہ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہے حقیقی طور پر، یعنی فاللہ علی عرشہ وہو معنا حقیقتا، اللہ تعالی عرش پر ہے اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ حقیقی طور پر۔ تو علو اور اسی طرح سے معیت حق علی حقیقتها، اور اس بات کو معاذ اللہ مستلزم نہیں ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات کے اندر حلول کیے ہو یا مخلوقات کے ساتھ ہر جگہ پر ہر زمین میں پایا جائے، معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ سلف کا یہ جملہ، اس کی تصریح میں بعض اسلاف کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے وہ معیت علمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے علم کے ساتھ ہے، کا یہ جواب بھی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حقیقت میں ہے، اور یہی تعبیر اور یہی لفظ ہم اپناتے اور اختیار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ان اللہ معنا، اور یعنی اے حقیقتاً۔ اور اسی لیے یہ بات کہ کیا اللہ تعالی ہمارے ساتھ تھا اپنی ذات کے ساتھ، یہ کہنا کیسا ہے؟ تو یاد رہے کہ اس لفظ سے اصلاً دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا معنی درست نہیں ہے بلکہ فاسد و باطل ہے، اور جیسا کہ اس کی تشریح پہلے بھی کی جا چکی ہے، اور اس کا ملخص معنی یہ ہے کہ مناظرے کے وقت میں تو تعبیریں الگ ہوا کرتی ہیں خصم کے جواب میں، لیکن سلف ہمارے معیت کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہمارے ساتھ ہرگز نہیں،
بلکہ معیت کا معنی بیان کرنے میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تمام نصوص کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خلاصہ کے طور پر اسراف کی عبارتیں ہیں کہ معیت کی دو قسمیں ہیں، معیت عامہ، معیت خاصہ، اور اس کا معنی ہے۔ اس کے باوجود تعبیر ہماری یہی ہوگی کہ صفت معیت حقیقی صفت ہے، وَكُلٌّ عَلَى حَقِيقَتِهَا ہے، اور اللہ تعالی مطلق طور پر ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن بذاتی ہی کا لفظ یہ اسلاف نہیں بولا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم صفت اور اس کے صحیح معنی و مفہوم کو سمجھنے سمجھانے اور اسی کے مطابق اپنا پختہ عقیدہ رکھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔